السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے شبی ابی طالب کے سخت حالات کے بارے میں جانا تھا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسی عظیم شخصیت سے نوازا جس کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو نئی طاقت اور حوصلہ ملا۔ یہ خوش نصیب شخصیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر قریش کے بہادر، با اثر اور نہایت مضبوط ارادے والے شخص تھے۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والوں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے غصے میں فیصلہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تلوار ہاتھ میں لے کر وہ اسی ارادے سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب بن ارد انہیں قرآن کریم کی آیات سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن کر حضرت خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی سے سختی سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ بات بڑھ گئی اور غصے میں انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا۔ پھر جب بہن درمیان میں آئی تو انہیں بھی چوٹ لگ گئی۔ اپنی بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ تحریر دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، یعنی کہ قرآن۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، جو کہ حضرت عمر کی بہن تھی، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل یا وضو کر کے پاک ہو جائیں، پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ حضرت عمر نے طہارت حاصل کی اور پھر قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے گئے، ان کے دل کی کیفیت بدلتی گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت سے روشن کر دیا۔ حضرت خباب بن ارد باہر آئے اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے۔ صحابہ کرام نے دروازہ کھولا تو پہلے کچھ گھبراہٹ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے دو۔ حضرت عمر اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور پورے یقین کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے خوشی سے اتنی بلند آواز میں اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی وادیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو نئی ہمت ملی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے لگے اور اسلام کی قوت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے سب سے سخت دل کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اس لیے کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔